موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان و مدبر الامور اپنے رخ سے پردہ غیبت ہٹائے اور اپنے دونوں قدم کعبہ کی چھت پہ رنجا فرما کر بتائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ اس کے بعد حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش بخت اور خوش نصیب احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی فقط علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ ان تمام کی صحت و تندرستی کے لیے، پریشانی کے حل کے لیے اور مستقبل آپ تمام آئے بیٹھے ہیں، اس نے ہمیں کم نہیں، کیونکہ مولانا بلال کاظمی صاحب کی ایک بات ہے کہ مجمع کی طرف نہیں دیکھتے، مجمع کم ہو مگر کم ظرف نہ ہو۔ آپ تمام اہل بیت کے ماننے والے ہیں، میرے بانی آزاداران مضمون کربلا ہیں، آپ سے دعائیں سمیٹنی، اور سے پہلے دعا ہے میرے مالک آپ تمام کو کربلا کی زیارت بانیان مجلس کی مالک یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے مالک آپ تمام کو ہمیشہ سلامت رکھیں۔ ہے اجازت کچھ نہیں گفتگو کریں، آپ کی بھی اجازت ہے، آپ کی بھی اجازت ہے، بس آپ نے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ مالک بھائیوں کی یہ محنت قبول فرمائیں۔ یقیناً مجلس کا کوئی عبادت ہے کہ جو پہلے قبول ہوتی ہے اور پھر اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ کربلا لوگ جا رہے ہیں اربعین کے لیے، مالک آپ تمام کو بھی یہ سارے نصیب فرمائیں۔ کربلا لوگ جا رہے ہیں اربعین کے لیے، میرا دل ہے کہ میں کربلا پہ 4 مشرے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ میں کس نزاکت اور کس سینسیٹیوٹی کے سارے میں گفتگو کرنی ہے اور کتنا ٹائم کرنا ہے۔ کربلا تمام لوگ جا رہے ہیں، اور کربلا جو میں عقیدے کی بات اگر کروں، اگر آپ کے عقیدے کی بات ہو باوجہ دعا فرمائیے گا، اگر نہ ہو تو بالکل نہیں بولنا، کیپ سائلنٹ۔ اگر آپ کے عقیدے کے ساتھ میچ ہو فقط دعا دینی ہے، دار والی بات نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، اگر یہ جو 4-5 چیزیں ہیں میں دیکھ رہا ہوں، بالکل پریشان ہو کے مجھے دیکھنا ہے، پریشان ہو کے نہیں دیکھنا، آپ نے بالکل ایزی ہو کے مجھے دیکھنا ہے۔ میں اس مجلس کا خود بانی ہوں، میزبان ہوں، اور میزبان کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ میرے گھر کی مجلس ہے، گھر کی بات ہے، مگر گھر کی تعلق داری، رشتہ داری، پیار محبت ایک سائڈ پہ رکھیں۔ بابا جی جتنا مشرا ڈیزرو کرے اتنی آپ نے دعا دینی ہے، ورنہ آپ نے دعا نہیں فرمانی۔ میں کہہ رہا ہوں سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، وہ سر جھکا کے عظمت شجرا کو پانا، اور کرب و بلا میں جا کے یہ حیدر مجھے لگا، میں تو مرے بغیر ہی جنت میں آ گیا۔ مولا آپ تمام کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ صلوات حیدری، سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، بزرگ دعا فرما رہے ہیں، منظر سے پوچھ رہے ہیں، وہ سر جھکا کے عظمت سدرا کو پا گیا، اور کرب و بلا میں جا کے یہ حیدر مجھے لگا، میں تو مرے بغیر ہی جنت میں آ گیا۔ پاک بی بی زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی شان پہ بلند تک صلوات۔ زہیر بھائی زین شاہ جی یہ بی بی پاک کے خاص نوکر ہیں، مجھے اس بات کا علم ہے اور میرا دل ہے کہ آج اس مجلس کے میزبان بھی ہیں، اور ان کے حوالے سے دعا لینے کے لیے میں 4 مصرے بی بی پاک کی شان میں دیتا ہوں۔ ہے اجازت آپ تمام کی؟ پریشان تو کوئی نہیں تھا، بس ایزی ہو کے مجھے دیکھیے گا۔ میں کہہ رہا ہوں بی بی کا ایک شعر ابھی فرماتی ہے، میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانا۔ علی کی بیٹی جب توحید بچانے کربلا سے جا رہی تھی نا، تو یوں بی بی پاک اپنی پر کھڑی ہوئی، تو بی بی نے بھائی کے سر کی طرف دیکھا، بادشاہ حسین کا سر تخت سلیمان کی طرح نوکے نیزہ پہ مہر سفر تھا۔ بادشاہ کے سر کی طرف دیکھا، پھر کربلا کی طرف دیکھا، بادشاہ کا بدن کربلا کی زمین پر تھا۔ پھر بی بی نے مڑ کے بھائی کے بدن کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا، بھیا میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے۔ آپ سنیے گا، میں کہہ رہا ہوں میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے۔ بی بی کہہ رہی ہے بھیا میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے، میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے۔ میں شام میں لکھ کے آؤں گی جبائیں ہاری ہیں چین دیدہ۔ بی بی فرماتی ہے بھیا حسین یہ تیرے قاتل کو لگ رہا ہے، یہ تیرے قاتل کو لگ رہا ہے، وہ جنگ جیتا ہے کربلا کی، میں تبھی آؤں گی کربلا سے یزید کہتے حسین دیدہ۔
جو بادشاہ حسین کے نوکر ہاتھ بلند کرو، حیدری میں تبھی آؤں گی کربلا سے، یزید کہہ دے حسین جیتا۔ اگر شبیر زینب کو مدینہ سے نہیں لاتے، دعا فرماتے رہیے گا، اگر شبیر زینب کو مدینہ سے نہیں لاتے، اگر شبیر زینب کو مدینہ سے نہیں لاتے تو پھر مولا کا خالق سے بلا وعدہ وفا ہوتا، اور بندے ہاتھوں سے ہی جو فاتحہ شام کہلائی کھلے ہاتھوں سے آتی تو ذرا سوچو کہ کیا ہوتا، کھلے ہاتھوں سے آتی تو ذرا سوچو کہ کیا ہوتا۔ محمد عباس رضوی صاحب عصر حاضر میں بڑا ایک معتبر سا نام خطیب اور شاعری، ان کا ایک شعر تھا، انہوں نے عائشہ کے بچہ کا لکھا تھا کہ بہلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت، بولتے ہیں بہلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت، سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ سوال آ گیا کہ سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ شعر لکھ دیا، اس کے بعد شہید ملت جعفریہ سرمایہ ملت جعفریہ حقیقی سلطان الشعراء شہید سید حیدر رضوی مالی ان کے درجات کو فرمائے۔ ہم اکٹھے بیٹھے تھے، میں نے انہیں ویڈیو کلپ دکھایا، انہوں نے دیکھ کے اور میں نے کہا بابا جی اس کا جواب لکھیں، ان کے پاس بھی کر بندے گئے، انہوں نے کہا کہ آپ بہت معتبر لکھتے ہیں، عصر حاضر کے معتبر ادیب ہیں، اس کا جواب لکھیں۔ انہوں نے جو جواب لکھا ہے میں وہ جواب آپ تمام کو سناتا ہوں، فقط مجھے دعا چاہیے، میں ادھر سے آیا بھی دعا لینے میں، میرا مرشد خانہ ہے، مولا آپ تمام کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ انہوں نے کہا ہے بہلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت، سلمان پریشان نہیں ہونا یار، بالکل ایزی رہے آپ، سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ بابا جی نے شعر لکھا، اس عقل میں سلمان کا رتبہ نہیں آتا، بولتے رہیے گا، یہ جو درمیان والے بندے ہیں یہ میری طرف بہت زیادہ چلے گئے ہیں، مالک آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں کہہ رہا ہوں اس عقل میں سلمان کا رتبہ نہیں آتا۔ انہوں نے کہا بہلول کے قدموں میں جو مٹی ہے وہ جنت، سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ انہوں نے بابا جی کہا اس عقل میں سلمان کا رتبہ نہیں آتا، اس عقل میں سلمان کا رتبہ نہیں آتا، اس عقل میں سلمان کا رتبہ نہیں آتا، جو فرش کو افلاک کی قندیل بنا دے اور سلمان کی داڑھی میں ہے جو خاک کے ذرے، ان خاک سے چاہے تو وہ جبریل بنا دے۔ جو جناب سلمان کے نوکر ہیں ہاتھ بلند کرو، حیدری صلوات علی محمد کی ذات۔ سلمان کی داڑھی میں ہے جو خاک کے ذرے، اس خاک سے چاہے تو وہ جبریل بنا دے۔ حیدر تو اے میری مالکین کرم کر دے۔ اگلا جو لفظ میں بولنے لگا ہوں میں دعویٰ تو نہیں کرتا، میری عمر ہی چھوٹا میں بڑی بات ہو جائے گی کہ میں دعویٰ کروں، ٹھیک ہے آپ تمام کو چھوٹا بھائی ہوں۔ اگلا جو لفظ آنے لگا ہے، آپ تمام نادر کی مشکل میں پڑھتے ہیں، نادر مشکل میں پڑھتے ہیں نا، جو نہیں پڑھتا ہوتے میں گالی میں کر رہے ہو، جو نادر کی مشکل میں پڑھ رہے ہو اس سے بات کر رہا ہوں۔ اے میری مالکین کرم کر دے۔ میں اب آپ کو موقع بتاتا ہوں کہ اس موقع کا شعر ہے، آپ مجھے بڑے اچھے انداز سے سنیں، آپ کے حوالے میں سن کر بادشاہ عباس جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جانے سے پہلے وہ بی بی پاک کے خیمے میں تشریف لے کے آئے ہیں، اور خیمے کے در پہ رک کے بادشاہ عباس نے جو بات کہی ہے، نادر علی والی بات آپ کے ذہن میں ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، اور مصرع میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ باتیں فرماتے ہیں میری مالکین کرم کر دے، اے میری مالکین کرم کر دے، نادر زینب کا مجھ پہ دم کر دے، نادر زینب کا مجھ پہ دم کر دے، اے میری مالکین کرم کر دے، نادر زینب کا مجھ پہ دم کر دے۔ اور بادشاہ فرماتے ہیں اپنی وحدت مزاج قدرت سے، اپنی وحدت مزاج قدرت سے اس کٹے ہاتھ کو علم کر دے۔ صلوات علی محمد کے ذات۔ آپ بھی چاہو اس دے، اور اس کے بعد چاہتے ہیں مشاہد انشاءاللہ مولا کے مدرسے میں آتے رہیں گے، وہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ ذکر آپ کی محرابو سجدہ گاہو مصلی بھی بولتا، اب جو بندہ نہ بول رہا اسے میں جاتے ہوئے ساتھ لے جاؤں گا۔ محرابو سجدہ گاہو مصلی بھی بولتا، محرابو سجدہ گاہو مصلی بھی بولتا، ہاتھ کھولیے گا بھائی جان۔ محرابو سجدہ گاہو مصلی بھی بولتا، محرابو سجدہ گاہو مصلی بھی بولتا، یہ فرش کیا ہے عرش مولا بھی بولتا، اور رکتی نہ بات قرأت شبیر پہ فقط زینب ارادہ کرتی تو اللہ بھی بولتا، زینب ارادہ کرتی تو اللہ بھی بولتا۔ صلوات علی محمد کی پاک بی بی کی شان میں
اس پہ پڑھیں آپ تمام نے بہت اچھا سنا ہے. میری اوقات کا ساتھ سے زیادہ مجھے عزت دی, حوصلہ افزائی کی. میری دعا ہے مالک آپ تمام کو ہمیشہ سلامت رکھے, ذکر اور مشکل میں رہے. تمام آپ مصالح کے 4 پیسے بڑھتے ہیں, تو اسی کے بعد کی گفتگو. خیبر کا در اکھارنا مرحب پچھاڑنا, خیبر کا در اکھارنا مرحب پچھاڑنا, مغرب سے ڈوبتے ہوئے سورج ابارنا, اور ان سے عظیم تر ہے سننا یہ صبر سے ایک بدگماں شخص کا زینب پکارنا. ایک بدگماں شخص کا زینب پکارنا. شہادت مجھے اس بیٹی کو نہیں آتی, میں ممبر پر بابا نہیں کر رہا ہوں, یہ جھوٹ بولنے والی جگہ شہادت نہیں آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادت اس کی پڑھی جاتی ہے جو کسی ایک جگہ پہ شہید ہوا. ہائی کر دیجیے گا, ہائی کر دیجیے گا. شہادت اس کی پڑھی جاتی ہے جو کسی ایک جگہ پر شہید ہوا. بس کسی زندگی کے چند درد میں سے ایک درد آپ تک پہنچانا ہے, اس کو سلام کرنا ہے. نعمان ابن منذر ہے آپ کا سجاد کا صحابی. یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے جب شام سے میرا مولا سجاد زندہ واپس آیا تو اس میں ایک پورا دن بادشاہ سجاد کے پاس ہو گیا. یہ کہتے ہیں میں بادشاہ سجاد کے پاس مدینہ گیا, بادشاہ کے گھر کا پوچھتا رہا. چلتے چلتے میں بادشاہ کے گھر کے قریب پہنچا تو میرا استقبال کرنے کے لیے مولا باقر آئے ہوئے تھے. اس کی پہلے مولا باقر سے ملاقات نہیں تھی. اس نے پہچانا نہیں کہ میں بادشاہ کے گھر کے قریب پہنچا. ایک 7 سے 8 سال کا بچہ, اس نے میرے دامن میں ڈالا ہاتھ اور اس نے میرے دامن کو کھینچا. میں نے دیکھے کہا بچے کون ہے؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں. شہزادے کون ہیں آپ؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں. اداس نظریں اٹھی مولا باقر کی. مولا فرماتے ہیں تو نہیں, جب سے ہم شام سے آئے ہیں ہمیں کوئی نہیں پہچانتا. ہائی کر دیجیے گا, ہائی کر دیجیے گا. جب سے ہم شام سے آئے ہیں ہمیں کوئی نہیں پہچانتا. ابن منذر کہتا ہے شہزادے میں نے آپ کی توہین نہیں کی, میں اپنی لازمی کا اظہار کر رہا ہوں. مجھے بتائیں آپ کون ہیں؟ بادشاہ نے فرمایا امام باقر, تیرے چوتھے امام کی دستار کا وارث, تیرا 5واں امام محمد باقر ہوں. قدموں میں گرا. اس نے کہا بادشاہ میں آپ کے بابا کی زیارت کے لیے ہوں. بادشاہ فرماتے ہیں مجھے بابا نے بھیجا ہے کہ ہمارا مہمان آ رہا ہے, جاؤ اسے لے کے. اور چلتا چلتا یہ بادشاہ باقر کے پیچھے بادشاہ سجاد کی بارگاہ میں پہنچا. بادشاہ سجاد کی بارگاہ میں پہنچ کے اس میں سلام کیا. سلام کا جواب لے کے بیٹھ گئے. یہ وہ درد ہے, اے وہ درد ہے جن سب لوگ 1450 سال ہو گئے تیرے تک مول نہیں بیٹھ گیا. بادشاہ فرماتے ہیں کہ یہ بیٹھ گیا. 700 بندہ, ایک پورا دن اس نے بادشاہ سجاد کے پاس گزارا. یہ کہتا ہے میں نے 700 بندہ پورے دن میں اپنی انگلیوں پہ گنا. جس نے کہا مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے؟ امام نے رو کے فرمایا شام مجھے کھا گئی ہے. ہائے کر دیجیے. امام نے رو کے کہا شام نے مجھے بڑی جوانی میں ضعیف کر دیا, شام مجھے کھا گئی ہے. یہ کہتا میں بیٹھا تھا, کہنے کو بات تھی کہ مغرب بہن کے نماز کا وقت ہو گیا. ہم نے اپنی خوش نصیبی سمجھی, خوش قسمتی سمجھی کہ بادشاہ سجاد کی ابتدا میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. کہنے کا ہماری بہن کی نماز کا وقت ہو گیا. ہم بیٹھ گئے, ہم نے نماز بادشاہ سجاد سب بند گئی. بادشاہ سجاد میں نماز شروع کی ہوئی. ہم بادشاہ سجاد کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. ہائی کر لیجیے گا یار. یہ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہنے والے سجاد نے, ہائی کر لیجیے گا, کسی کو کچھ نہ کہنے والے سجاد نے نماز کے قنوت میں 7 بندوں پر لعنت کی. بس ان 7 میں سے میں ایک پڑھوں گا. میں نے آج تک 7 پڑھے نہیں. میرا مولا سے وعدہ ہے کہ جس دن 7 پڑھنے اور زندگی کی مجلس بھی آ گئی اور وہ میری زندگی کا دن بھی آ گئی. بادشاہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو بادشاہ سجاد نے نماز کے قانون میں 7 بندوں پر لعنت کی. ان میں سے ایک بندوں کا نام لیا. میں نے کہا نماز تمام ہوگی. میں نے بادشاہ سجاد کے قدموں پہ سر رکھا. میں نے کہا بادشاہ آپ نے ان 7 پر لعنت کیوں کی ہے؟ بادشاہ آپ نے ان 7 پر لعنت کیوں کی ہے؟ بادشاہ فرماتے ہیں اس نے یہ کیا اس لیے لعنت, اس نے یہ کیا اس لیے لعنت, اس نے یہ کیا اس لیے لعنت. جیسے بھائی کا نام ہے نا حارث بن نوفل کا تو بادشاہ خاموش ہو گئے. اس نے کہا بادشاہ اس نے کیا کیا؟ بادشاہ فرماتے ہیں ابن منذر اس حارث کا نہ پوچھ, ابن منذر اس حارث کا نہ پوچھ, اس نے مجھے بڑا ستایا ہے.
ابن منظر اس حارث کا نہ پوچھ، اس نے مجھے بڑا رلایا. یہ کہتے ہیں بادشاہ بتا دیں تو آپ کی مرضی. یہ کہتے ہیں مجھے مایوسی محسوس ہو جانے کا. بادشاہ بتا دیں آپ کی مرضی، نہیں تو آپ کو واسطہ ہے آپ کی ماں کی چادر کا، آپ کو واسطہ ہے آپ کی ماں کی چادر کا. بادشاہ فرماتے ہیں یہ تو وہ واسطہ ہے جو اللہ رد نہیں کرتا. میں تجھے بتاتا ہوں اگر سننا ہے تو میرے سامنے یوں بیٹھ کہ جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتے ہیں. ابن منظر بادشاہ سجاد کے سامنے بیٹھ گیا. بادشاہ سجاد کی آنکھوں سے سرخ آنسوؤں کی رفتار اور تیز ہوئی. بادشاہ فرماتے ہیں اس نے یہ 10 محرم تک ہمیں کچھ نہیں کہا. یہاں 11 محرم کو ہمارا سامان بن گیا، ہمارا قافلہ چلنے لگا تھا کہ یہ ابن سعد حرام زادہ چلتا چلتا وہاں گیا جہاں شمر خولی حارث ابن نوفل کہتا ہے یہ وہاں گیا، حارث ابن نوفل وہاں گیا اور اس نے جا کے وہاں تانا مار کے کہا ہے تم نے مجھے ظلم اس لیے کم کرنے دیا ہے کہ انعام تم لے جاؤ، ظلم اس لیے کم کرنے دیا ہے کہ انعام تم لے جاؤ. کہنے کو بات تھی کہ ابن سعد نے حارث ابن نوفل کا ہاتھ پکڑا اور یہ اسے خیمے میں لے گیا. یہ کہتا ہے پریشان کیوں ہوتا ہے، انعام سے کیوں گھبراتا ہے، ہم نے کوئی علی کی بیٹیوں پہ ظلم ختم کر دیے ہیں، ظلم تو چھڑی اب ہوئے ہیں. یہ اسے خیمے میں لے گیا. خیمے میں لے کے جانا تھا کہ اس نے ایک لوہے کا تازیانہ جس کے اوپر تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے اس نے یہ دیا حارث بن نوفل کو. اس نے کہا یہ پکڑ، تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو نے شام تک زینب کو سونے نہیں دینا. ہائے کرتے ہیں یہ یار تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے شام تک زینب کو سونے نہیں دینا. بادشاہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا قافلہ چل رہا. چلتے چلتے عراق کا ایک شہر ہے موصل. موصل میرے زیارتوں میں گئے ہو، عراق کا ایک شہر ہے موصل. چلتے چلتے ہمارا قافلہ وہاں روکا گیا کہ تھوڑی دیر تازہ دم ہو جائے. پڑاؤ ڈالا گیا کہ تھوڑی دیر تازہ دم ہو جائے پھر آگے سفر کو روانہ ہوتے ہیں. بادشاہ فرماتے ہیں 44 دن 40 اور 4 44 دن اکبر کے قاتل سوتے رہے، میری اماں زینب جاگتی رہی. ہائے کرتے ہیں ہائے کرتے ہیں 44 دن اکبر کے قاتل سوتے رہے، میری اماں زینب جاگتی رہی. بادشاہ فرماتے ہیں موصل میں ہمارا قافلہ پہنچا کہ وہاں قافلے کو روکا گیا کہ جیسے ہی معاملوں سے خانوادے تدبیر کو اتارا گیا. یہ مجھے نہیں پتا کیسے اتارا گیا، وقت کا مختصر ہے. کہتے ہیں بادشاہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی خانوادے تدبیر کو اتارا گیا ہر بیوی اپنی مرضی کی جگہ پر بیٹھ گئی. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مضمون کربلا بادشاہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے دل میں بغض کیا تھا، انہوں نے اپنے گھوڑے چھاؤں میں باندھے مجھے اور میری اماں زینب کو دور. ہائے ہائے بادشاہ سجاد فرماتے ہیں موصل میں ہمارا قافلہ رکا. ہر بیوی اپنی مرضی کی جگہ پہ بیٹھ گئی کہ میری اماں زینب چلتے چلتے قریب ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی. میری اماں زینب قریب ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی کہ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اس نے بیوی کو سونے نہیں دینا. بس میں مختصر کرتا ہوں، پڑھنے والے آگے ہیں. بادشاہ فرماتے ہیں کہ میری اماں زینب قریب ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی کہ میری اماں زینب کی بات آ کے ایک ہی وقت میں ادھر سے سکینہ نے دیکھی، ادھر سے کتے حارث نے دیکھی، ادھر سے سکینہ دیکھی، ادھر سے کتے حارث نے دیکھی. آپ تمام ہائے کر لیجئے گا، جو ہائے نہیں کر سکتا مجھے پتہ نہیں وہ کیا لینے آیا ہے. میں بہت بڑا مصائب کا پہاڑ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. بادشاہ فرماتے ہیں میری پھپھی کی بات آ کے ایک ہی وقت میں ادھر سے سکینہ نے دیکھی، ادھر سے حارث نے دیکھی. سکینہ نے اماں زینب کی طرف بھاگنا شروع کیا کہ ادھر سے اس نے اپنے گھوڑے کی طرف بھاگنا شروع کیا. اس نے اپنے گھوڑے سے وہ رکاب وہ تازیانہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ کیل لگے ہوئے تھے. اسے وہ تازیانہ نہیں ملا. آخرکار اس نے اپنے گھوڑے کی رکاب اتاری جو لو اوپر سے چمڑے کی اور نیچے سے لوہے کی ہوتی ہے. یہ چلتا چلتا بی بی کے سر پہ آیا. قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ سکینہ سے پہلے یہ میری مخدومہ کے سر پہ پہنچا. اس نے پوری جوانی کے عالم سے